اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اسٹوڈنٹ کریں گے سورہ فاتحہ سبق نمبر 1. ہم پڑھ رہے ہیں تدریس ترجمۃ القرآن فور کلاس 6 آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم. ہم پڑھیں گے اس کا تعارف. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیات ہیں. پہلے انٹروڈکشن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی صورت کا نام بتائیں تو آپ بولیں گے سورہ فاتحہ. پھر آپ سے پوچھا جائے گا یہ کہاں نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات تھیں، تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں. یہ پہلی مکمل صورت تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوئی. اس کو ایک اور اعزاز یہ حاصل ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جتنا بھی نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوا. کسی صورت کی پہلے 2 آیات آتی ہیں یا 10 آتی یا 4 آتی یا 3 آتی یا 1 آتی، لیکن اس صورت کی کیونکہ ٹوٹل 7 آیات تھی تو 7 کی 7 ایک ساتھ نازل ہوئی، یعنی رک رک کر نہیں آئیں. حضرت جبرائیل امی علیہ السلام تشریف لائے تو یہ 7 آیات ایک ساتھ یعنی پوری صورت کا تحفہ، پوری صورت اٹھا کر آپ کے لیے لے کر آئے. اس صورت کا ایک مشہور نام الفاتحہ ہے. اس کو الفاتحہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کتاب یا چیز کی ابتدا ہو. تو یہ کس کہاں پر موجود ہے؟ یہ ہمارے قرآن پاک میں سب سے شروع میں موجود ہے، سب سے پہلے یہی صورت ہے. تو یہ کس کی ابتدا ہے؟ یہ ہمارے قرآن کریم، ہماری قرآن پاک کی کتاب کی ابتدا ہے. تو اس لیے اس کو ابتدا یعنی فاتحہ کا نام دیا گیا. سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. یہ صورت ایک دعا ہے. اب اس کے علاوہ بھی اس صورت کی کیا خاصیت ہے؟ ایک تو یہ مکمل نازل ہوئی، قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، پھر اسی صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، پھر یہ پوری کی پوری ایک ساتھ ہی نازل ہو رہی ہے. باقی صورتوں کی نسبت یہ پوری نازل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے. اور اب اس کی ایک اور بات کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے جس میں انسان کو اللہ سے ہدایت طلب کرنا سکھایا گیا ہے. یعنی اللہ سے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے بھی مانگتا ہے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خیریت اور عافیت بھی مانگتا ہے. وہ دنیا اور آخرت میں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے، برائی سے بچنے کی دعا بھی مانگتا ہے. تو بڑی ساری دعائیں اس کے اندر ان 7 آیات میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور اس کو تعلیم اللہ نے اس لیے تلقین فرمائی، اس دعا کو شروع میں اس لیے رکھا تاکہ ہر بندہ قرآن پاک شروع کرتے ہی واسطہ دے اللہ کو، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اور اس کی غفوریت کا، اس کی رحمانیت کا، اور پھر اپنی آگے عرض بھی رکھے. جیسے آپ اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے پہلے تعریف کرتے ہو، امی آپ بہت اچھی ہیں، ابو آپ بہت اچھے ہیں، ہمیں یہ چاہیے. یا آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں امی آپ بہت اچھی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارا پروردگار، ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ نہ ہمارا ماں ہے نہ ہمارا باپ ہے، لیکن وہ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر تم نے مجھے راضی کرنا ہے، مجھے منانا ہے، تو تم اس دعا کے ذریعے مناؤ. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، قرآن پاک شروع کرتے ہیں، تو یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے، اللہ کی جانب سے. قرآن مجید اس کا جواب ہے. اب اللہ پاک جب آگے سے جواب دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں، تو وہ قرآن مجید میں ہر چیز رکھ دیتا ہے. جیسے آپ کو والدہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہیں فلاں فلاں چیز چاہیے نا میرے سے، تو تمہیں پھر گھر کی صفائی کرنی ہوگی، خود نہا دھو کر صاف کپڑے پہننے ہوں گے، اچھی طرح سپارہ پڑھنا ہوگا، اچھی طرح اسکول کا کام کرنا ہوگا، اسکول سے چھٹی نہیں کرنی ہوگی. ہمیں امی یہ چیزیں بتاتی ہیں اگر ہم اپنی خواہش ان کو بتاتے ہیں تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہر جگہ سے ہمیں روکا ہے، برائی سے روکا ہے، اچھائی کا راستہ دکھایا ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کے فتنے سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، گندا نہیں رہنا، اور برائی سے بچنا ہے. تو یہ ساری باتیں اس میں ہیں، اور قرآن پاک اس کا جواب ہے. اب ٹوٹل آیتیں قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، اور ان 6666 میں سے 6600 تقریباً 59
آیات جو ہیں وہ اللہ نے جواب کے طور پر کی ہیں. آپ نے صرف 7 آیات پڑھی، دعا کی، اور اللہ نے آپ کو جواب کس طرح دیا؟ 6659 آیات سے آپ کو جواب دیا. تو اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اتنا لمبا جواب. ہم نے دعا مانگی اور اللہ نے اتنا سب کچھ ہمیں عطا کر دیا. اب بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما. جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ وہ ہدایت و رہنمائی ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے اس دعا میں کی ہے. یعنی اس دعا میں تو نے مجھ سے جو کہا ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رکھ، برائی سے بچا. تو اللہ نے کہا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے. وہ کتاب میں موجود ہے قرآن پاک میں. اگر برائی سے بچنا ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے. اور اگر برائی کر بیٹھو اور غلطی ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے بھی آیات ہے. اگر ایک انسان کچھ برائی کر دے تو اللہ کی رحمت اس کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، وہ معافی مانگ سکتا ہے اپنے رب سے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس انداز سے معافی مانگے کہ وہ دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ پھر بھی اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر کھلا رکھتے ہیں. ہم بار بار اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جیسے ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، بار بار چھوٹ جاتی ہے، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں اور جا کر جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے کہ چلو میرے بندے کو خیال آیا، پھر واپس آ گیا جا نماز پر. اس نماز کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. جیسے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھو، تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں تو ان کو اچھا کما کر دیں، بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد اچھا پڑھے تاکہ افسر بنے، کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھے. تو اللہ کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ اتنا ہی پیار والا ہے. اب حدیث پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ غور سے سنیے گا. حضرت جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. اب ان کو نہیں پتا، حضرت جبرائیل تو آلریڈی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زوردار آواز سنائی دے رہی ہے آسمانوں پر. اور حضرت جبرائیل امین نے بھی حیرت سے آسمان پر دیکھنا شروع کر دیا ہے. پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کو، جو آسمانوں کی ایک ایک راز کو جانتے ہیں، جو آسمانوں پر رہتے ہیں. ان کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فرما رہے ہیں ان سے کہ جبرائیل پریشان نہ ہو، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا. اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوشخبری ہے، یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. سبحان اللہ. یہ بات سن کر کتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل امی ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں ہوتے تھے، بلکہ آسمان کے ان سے بھی بڑے مقرب فرشتے جن کا ہمیں نہیں پتہ، وہ بھی تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ لے کر اللہ پاک سے. اور وہ لے کر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ اوپر سے فلاں جنت کا وہ دروازہ کھلا ہے، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، جنت اور دوزخ آپ کے سامنے تو بنی ہے، یہ 7 آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تو تعمیر ہوئے ہیں. تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ جیسے آپ کے والد جب اپنا گھر بنواتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں کون سی اینٹ لگائی، کہاں کون سی وائرنگ کروائی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کہاں خرابی ہے اور کہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح
اللہ پاک نے جب یہ دنیا بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے لیے اس کو ترتیب کیا، اور آپ کو دکھا کر، جیسے آپ کو دکھا کر آپ کا سوٹ یا آپ کے کپڑے یا کوئی چیز خریدی جاتی ہے کہ بیٹا آپ کو پسند ہے، یہ دیکھو آپ کے لیے یہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، کیا تمہیں پسند ہے؟ یہ تمہارے لیے 7 آسمان ترتیب دیے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، اس دنیا کے اوپر تمہاری امت کو بھیجا جائے گا، اس سے پہلے انبیاء کرام بھیجے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل امی اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جو سب قرآن کی آیات کو ساتھ لے کر آنے والے ہیں، وہ تو خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ 2 صورتیں، یہ حضرت سورہ فاتحہ پوری اور 2 آیات سورہ بقرہ کی، یہ کوئی اور مقرب فرشتے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے خاص نور میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک آمن الرسول، وہ ہے 2 آیات جو شروع ہوتی ہیں حضرت سورہ بقرہ کی، اور سورہ فاتحہ، اس کو معمول بنائیں بچوں، اس کو یاد کریں، دل سے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر یہ دعا پڑھتے تو ہمارے لیے بھی وہ دعا لازم ہو جاتی، اس لیے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ یہ صورت اور 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کریں گے تو آپ جو خواہش کریں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ دعا اتری 2 اور صورت اتری ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ذریعے اللہ سے خیر مانگیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ پناہ لیں شیطان مردود سے، اور ہر انسان کو اپنی پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اور پناہ ایسی ایسی سے طلب کی جاتی ہے جو دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، اور ہم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اسی کو آواز دیتے ہیں جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دشمن سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ ہمارے دشمن کو مار گرائے گا، تو وہ ہمارا اللہ ہے اور دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی طاقت اور حفاظت کرنے والا ہے۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے مطالعے کے دوران شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہم جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں عجیب و غریب خیال آتے ہیں، چلو جی ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا، اب تھوڑا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا سو جاتے ہیں، یا او ہو ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ قرآن ہم نے پڑھ لیا، 7 آیتیں پڑھ لی ہم نے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان آپ کے دماغ میں ایسی بات نہ ڈالے، کیونکہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ایک حرف جو ہے اگر ایک آیت کے اندر 10 حرف ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 100 نیکیاں 1 سیکنڈ میں کما لی ہیں اگر آپ اتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اہم نکات جو ہیں وہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو خود دیکھیے گا۔ ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ قرآن عربی گرامر کی طرف، اور اس میں آپ کو بہت آسانی سے ایک چیز سمجھا دوں گی تو آپ سے پھر غلطی نہیں لگے گی۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کے نام لکھے ہوئے، یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب نام ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو مردوں کے نام ہوتے ہیں یا ایسی چیز جگہ کے نام جو کہ مذکر ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث آپ نے پڑھا ہے اردو کے اندر، ٹھیک ہے؟ مذکر اور مونث کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی نام کو، جیسے آپ جھاڑو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جھاڑو ہم مذکر بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وائپر ہے مذکر بلاتے ہیں، دروازہ ہے مذکر ہے، پردہ ہے مذکر ہے، کڑاہی، اگر برتن میں ہم بات کریں کڑاہی کی تو کڑاہی چھوٹی یہ آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث میں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیوار، تو یہ میرے گھر کی دیوار ہے، کا کے کی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز مذکر ہے، تو دیوار جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، سوری، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ سب نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی پہچان آپ نے کرنی کیسے ہے؟ جیسے کہ اگر یہ آپ کو کسی آیت میں نظر آ جاتے اور آیت میں نام لکھا ہوا ہے تو ایک تو پہلے آپ نے نام کی پہچان کرنی ہے کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، جگہ کا نام ہے،
یا یہ کسی انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا اس حرف کے، اس لفظ کے آخر میں یا تو 2 پیش ہوں گے، 2 زیر ہوں گے یا 2 زبر ہوں گے، ٹھیک ہے، یا وہ لفظ الف زبر لام ال سے سٹارٹ ہوتا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نام ہے، یہ اسم ہے۔ یعنی اسم کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ اس لفظ کے آخر میں 2 پیش پر وہ ختم ہوگا یا 2 زیر پر یا 2 زبر پر ختم ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے شروع میں الف زبر لام ال لکھا ہوگا، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھو محمدن، محمدن، دن پہ 2 پیش ہیں تو یہ محمد نام ہے، کتابن تو یہ کتاب ہے، المسجد، اب اس میں آخر میں نہ 2 پیش ہے، نہ 2 زبر ہے، نہ 2 زیر ہیں، لیکن شروع یہ الف زبر لام ال سے ہو رہا ہے تو یہ بھی نام ہے مسجد۔ صالحن، صالحن سے 2 پیش ہیں اینڈ میں، تمہیں پتہ چل گیا یہ صالح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں، القلم، القلم میں آپ الف زبر لام ال کو انڈرلائن کریں گے، احدن میں دال 2 زیر دن کو کریں گے، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، المومنو، اور اس میں آپ الف زبر لام ال کو کریں گے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ شہیدن، اب شہید ہوتا ہے گواہی، گواہ، ٹھیک ہے، تو ہم میں جو ہے شہید ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر دنیا میں سے جائے جان دے اپنی، لیکن شہید عربی میں گواہ کو بلاتے ہیں۔ تو اس کے اینڈ میں آپ کو 2 زبر نظر آ رہے ہیں، آپ انڈرلائن کر سکتے ہو۔ بشرن میں 2 پیش نظر آ رہے ہیں، انڈرلائن کرو، بشر کہتے ہیں انسان کو۔ الانسانو، ال انسان سے پھر آپ کو پتہ چلے یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، ال کو آپ انڈرلائن کریں گے۔ نذیر، رن کے رے 2 زیر رن پر ختم ہو رہا ہے، اور نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، ٹھیک ہے۔ المشرکو میں آپ الف زبر لام ال لکھا ہوا ہے تو مشرک کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے المسلمو، پھر اس سے ال کو انڈرلائن کریں گے، شاہدن میں دال 2 زبر دن کو کریں گے۔ الدین تو الف زبر لام ال لکھا ہوا ہے، جنتن تو اس میں تن کو تھے 2 زبر کو ہم انڈرلائن کریں گے۔ یہ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے پہچان کر لی اسم کی کہ شروع میں اگر الف زبر لام ال ہے یا آخر میں وہ لفظ ختم ہو رہا ہے 2 پیش پر، 2 زیر پر، 2 زبر پر، تو وہ کوئی اسم ہے، کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا، کسی انسان کا۔ اب مذکر مؤنث کا ہم کیسے پتہ چلائیں؟ اس کے لیے بچوں بہت آسان سا ہے، اس لفظ کے اینڈ پر وہ تے پر ختم ہوگا، گول تے پر، ٹھیک ہے، جس پر 2 نقطے موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ گول تے بھی ہو سکتی ہے اور وہ سیدھی آپ کی الف بے پہ تے والی بھی تے ہو سکتی ہے۔ اب نیچے آپ کو دیکھیں مسلماتن، تن جو بولا گیا ہے نا وہ لڑکی کے لیے بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمہ یعنی مسلمان عورت، اور صالحتن تے دیکھیں تے ہے ان میں، جنتن تے ہے، مشرقتن تے ہے، طیبتن، کافرتن، آیتن، عابدتن، تو یہ سب اینڈ میں زیر 2 زیر بھی ہیں، 2 پیش بھی ہیں، اور اس کے جو ہے نا اینڈ میں تے بھی ہے، تو تے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب جیسے سرگرمی کر لیتے ہیں، کتابن ہے تو کتابن میں اینڈ پر یہ تے ختم نہیں ہو رہا، تے پر ختم نہیں ہو رہا، تو یہ چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھ دیں گے کتاب اور سلیش ڈال کر لکھیں گے مذکر۔ اب عابدتن، اگین ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان کا نام ہے، کہ عابد کہتے ہیں نیک کو، صالح انسان کو، اور یہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے نیک عورت، اور آگے مؤنث لکھیں گے۔ آپ کے لیے آنسرز میں نے 7 لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشرقتن، تو شرک کرنے والی مؤنث، آگے اللہ کا ایک صفت لکھی ہوئی ہے، المومنو امن دینے والا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے تو ہم مذکر لکھیں گے۔ جنت ہے تو اگین مؤنث لکھیں گے کیونکہ تے پر ختم ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور المسجد ہے تو ال ہے، چیز کا نام ہے، مسجد تو ہم مسجد لکھیں گے، لیکن مسجد کیا ہوتی ہے؟ مؤنث۔ تو یہ آپ کی سرگرمی تھی، تو مشق کر لیتے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، الرحمن کا معنی ہے بڑا مہربان۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ پہلی سورت ہے۔ بدلے کا دن سے مراد ہے آخرت کا دن۔ الفاتحہ کا معنی ہے جس سے ابتدا ہو۔
چلتے ہیں ہم سوالوں کی طرف. مختصر سوالوں کے جواب ہیں. قرآن مجید کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو سورہ دعا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے. یہ تھے اس کے شارٹ کوشچن آنسرس. اب چلتے ہیں تفصیلی جواب کی طرف. تو ہم جو تفصیلی جواب ہیں وہ ہیں سورہ فاتحہ کا تعارف بیان کریں. تو بچوں میں نے نشان لگا دیا آپ کو. تعارف میں آپ نے شروع سے لے کر پہلے 3 لائنوں کو تعارف لکھنا ہے اور اس کے بعد جو 2 کا نشان لگا ہوا ہے چھوٹی سی لائن ہے، پھر ایک اور چھوٹی لائن ہے، یہ آپ نے ڈالنا ہے سورہ فاتحہ کے فضائل پر مفصل نوٹ. پہلے 2 لائنیں وہ لکھنی ہیں اوپر والی اور پھر یہ پورا واقعہ ڈال دینا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو واقعہ پیش آیا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو بس یہ آپ کا کام تھا. امید ہے آپ کو اس چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھیں گے تاکہ ہماری سی پی کی تیاری ساتھ ساتھ جو ہے نا ہوتی چلی جائے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.